اس وقت کا جب دنیا میں انسانوں کی آبادی نہ تھی، نہ آدم تھے، نہ آدم زاد، نہ ہوا تھی، نہ ہوا کی اولاد، یہ دنیا کتنی ویران اور اداس رہی ہوگی۔ نہ چہل پہل، نہ رونق، نہ شور و غل، نہ ہنگامہ، سارا ماحول بے کیفی اور بے لطفی میں ڈوبا ہوا۔ نہ محبت، نہ عداوت، نہ اتحاد، نہ اختلاف، نہ فکر معاش، نہ فکر آخرت، ہر چیز سے عاری اور ہر چیز سے خالی دنیا، نہ زندگی کی بہار، نہ زندگی کی رنگینیاں۔ جب دنیا میں آدمی ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں کہاں سے ہوتی؟ یہ ساری بہار تو انسان ہی کے دم سے ہے۔ انسانی وجود نے دنیا کے ماحول کی کایا پلٹ دی، دنیا کی اداسی اور ویرانی کی رونق و ہنگامہ میں بدل دیا۔ دنیا میں انسان کے آتے ہی زندگی کی تگ و دو شروع ہو گئی۔ کائنات کی کوج کرید اور تحقیق و تفتیش کا سلسلہ چل پڑا۔ اس ہنگامہ ہستی نے جہاں ہزاروں فتنوں کو جنم دیا، وہی کائنات کے راز ہائے سربستہ کھولے۔ زندگی کے عقدہ لائن حل کی گتیا سلجائی، جہاں اس نے اپنی گمراہی و دلالت کے اسباب فراہم کیے ہیں، حق و صداقت کے روشن مینار بھی تعمیر کیے۔ انسان نہ سراپا خیر تھا نہ سراپا شر، اس میں شر اور خیر دونوں تھا، لہٰذا دونوں فطرتوں کا ظہور ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک نے انسان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، دوسرے نے اسے گمراہی پر ڈال دیا۔ ذرا اور پیچھے ہٹ کر سوچئے، جب یہ دنیا بھی نہ رہی، دنیا کا کارخانہ نہ رہا ہو، یہ کائنات نہ رہی ہو، کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات نہ رہی ہو، تب کیسا لگتا ہوگا اور خالق کائنات کیا سوچتا رہا ہوگا۔ ایک حدیث قدسی ہے جو اگرچہ سن کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر ہمارے اس تصور کے لیے معین و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ گویا مخلوقات کی پیدائش کا مقصد خالق کائنات کو پہچاننا ہے، لہٰذا جو مخلوق اپنے خالق کو نہ پہچانے وہ اپنے مقصد تخلیق اور مقصد آفریشن سے ناواقف و بیگانہ ہے۔ خالق کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خالق کی مطیع و فرمان بردار ہو، اس کے حکموں پر چلنے والی ہو، اس کی عبادات میں منہمک رہنے والی ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، مگر ان کے ذریعے دنیا میں وہ رنگارنگی نہ پیدا ہو سکی جو حضرت انسان کا مقدر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، اے باری تعالیٰ، اگر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد آپ کی تسبیح و تحلیل ہے تو اس کے لیے ہم تو ہمہ وقت حاضر ہی رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مخلوق زمین میں فساد پھیلائے، خون خرابہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مخلوق مفسد ہوگی یا مصلح، اچھی ہوگی یا بری، خون خرابہ کرے گی یا امن و آشتی کی پیامبر، ان سب کے بارے میں حقیقت کا علم مجھے ہے، تمہیں نہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں،
تو فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس میں لگے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، جب وہ مٹی پختہ ٹیکری کی طرح کنکنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ دفتن وہ جسد خاکی گوشت پوست کا ایک انسان بن گیا، ساتھ ہی تمام انسانی اوصاف و خصائل کا حامل بھی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تاکہ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو جائے۔ فرشتے حکم الہی کے پابند تھے، فوراً آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس لعین نے سجدہ سے انکار کر دیا اور مردود بارگاہ ہوا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے اونچی مخلوق ہوں، پھر اپنے سے نیچی مخلوق آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حکم سے بھی اونچے تھے کہ میرے حکم کے بعد تم نے نافرمانی کی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہمیشہ کے لیے راندہ درگار ہو گئے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں حکم دے چکا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ ہستی نہیں ہے کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل، دور ہو، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ شیطان نے کہا اسی آدم کی وجہ سے مجھے تیرے دربار سے نکالا گیا، لہذا تو مجھے مہلت دے کہ میں آدم علیہ السلام اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں، انہیں گمراہ کروں، ان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے پیش کروں، طرح طرح سے دل میں وسوسے ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، میں نے تجھ کو مہلت دے دی اور قیامت تک کی مہلت دی، لیکن یاد رکھ جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے، جو تیری راہ اختیار کریں، ان کو اور تجھ کو سب کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ میرے مخلص بندے تیرے پندے میں نہ آئیں گے، تیرا کوئی داؤ اور فریب ان پر نہ چلے گا۔ قال هذا صراط على مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو بندگی کی راہ سے بھٹک گئے، ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت سے لے کر آج تک شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ انسانوں کو طرح طرح کی حیل و قسم قسم کی تدبیروں سے گمراہ کرتا رہتا ہے، مگر اللہ کے مخلص اور نیک بندے شیطان کے فریب میں نہیں آتے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعہ بھیجی ہوئی ہدایت پر چلتے ہیں
لیکن جو لوگ شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے ان کے ٹھکانہ وہی ہے جہاں شیطان کا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے، جہنم اور جہنم کے سانپ، بچھو اور طرح طرح کے عذاب۔ لیکن قصہ آدم کا یہ باب یہی بند نہیں ہوتا۔ فرشتوں کے سامنے آدم کی برتری دکھانے کا انتظام ہو رہا ہے تاکہ فرشتے انسان کو سراپا شر نہ سمجھے، وہ انسان کو فتنہ و فساد اور خون خرابے کا ہی اعلیٰ تصور نہ کرے، بلکہ اس کی مخفی صلاحیت، اس کی قوت ادراک اور اس کے علمی تفوق کا بھی جائزہ لے سکے اور انسانی علم کے آگے اپنی عاجزی اور درماندگی کا اعتراف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی دولت عطا فرمائی، پھر فرشتوں سے بھی علم اسماء کے متعلق استفسار ہوا اور آدم سے بھی فرشتہ نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا اور آدم علیہ السلام کا استحقاق خلافت ثابت ہو گیا۔ فرشتوں نے اعتراف کیا کہ انسان علم میں ان سے بڑھ کر ہے اور ان سے زیادہ حقائق اشیاء کی دریافت پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم درستگی پر ہو۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں بس وہی علم ہے جو تو نے سکھایا، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ کہا، اے آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتیں میں ہی جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی اور فرشتوں نے بھی اس کا اعتراف و اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں، جنت کے میوے اور پھل کھائیں، آرام و راحت سے زندگی بسر کریں، لیکن تنہا رہتے ہوئے آدم علیہ السلام کو وحشت ہو رہی تھی۔ کسی ساتھی کی تلاش تھی جس کو اپنا ہمدم و ہم نفس اور معتز و غمخوار بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی کے نفس سے اس کا جوڑا بنایا۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں ہر طرح کی آزادی تھی مگر ایک چیز کی پابندی تھی۔ پابندی یہ تھی کہ جنت کے فلاح درخت کا پھل نہ کھانا، پھل کھانا درکنار اس کے قریب بھی نہ جانا، مگر انسان کا ازلی دشمن شیطان طاق میں تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے وہ شجرہ خلد ہے، اس کے پھل کا کھانا جنت کے سرمدی آرام اور ہمیشہ کی راحت کا ضامن ہے۔ شیطان نے قسمیں کھا کر باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ آدم علیہ السلام اور حوا پر لازمہ بشریت یعنی خطا و نسیان کا ظہور ہوا اور ممانعات کے باوجود ممنوع درخت کا پھل کھایا۔ پھل کھاتے ہی جنت کا لباس اتر گیا، دونوں کا سطر کھل گیا۔ آدم و حوا علیہ السلام پتوں سے اپنا بدن چھپانے لگے، گویا انسانی تمدن کی ابتدا ہو رہی تھی کہ انسان سطر پوشی کے لیے سب سے پہلے درخت کے پتوں کو استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسے ہوئی؟
آدم پر آدم تے سراپا اطاعت شعار و فرمان بردار، شیطان کی طرح اپنی غلطی کی تعویل کرنے والے یا اپنی غلطی پر جم جانے والے نہ تھے۔ انہوں نے صاف صاف اپنی خطا کا اقرار کیا کہ بار الہ یہ حکم عدولی سرکشی کا نتیجہ نہیں، یہ ذہول و نسیان کا نتیجہ ہے۔ پھر بھی اے اللہ میں اپنی خطا پر نادم ہوں، عفو و مغفرت کا طلبگار ہوں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں نافرمانی کا قصد نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف فرما دی، لیکن حکم ہوا کہ زمین میں اتر، کہ نسل انسانی آباد ہو، دنیا کی ویرانی دور ہو، تحقیقات و انکشافات سے دنیا کی رونق و بالا ہو، یہ خاموش اور بے کیف ماحول کیف و سرور اور رنگ و نور میں تبدیل ہو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں کا بعد کا دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام و جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو معرکہ بیم و رجا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گٹھائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔